جی، میم سے محبت کی نیو ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روشی اپنے دادا روشی کے جو دادا دادی اور اس کی مدر ہیں وہ روشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ماں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی کس چکر میں چل رہی ہے اور وہ آج کل کن ہواؤں میں اڑ رہی ہے، لیکن دادی دادا شاید زیادہ فارغ ہیں اس لیے انہیں پتہ ہے۔ اور والدین کی جاب کا ہونے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں یہ بات پتہ نہ ہو کہ ان کے بچے کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور والدین کا کام ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو دادا سمجھا رہے تھے کہ جس محبت نے اسے اتنا بدل دیا وہ محبت کیسی بری ہو سکتی ہے، تو سوری ٹو سے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ٹھیک ہے اس کی محبت نے اس کو بدل دیا، لیکن والدین اور بڑوں کا یہ کام نہیں بنتا کہ بچوں کو خود اس چیزوں کے لیے پروموٹ کریں اور بچے کسی مشکل میں پڑیں، کیونکہ محبت میں چوٹ لگ جانا بھی ایک مشکل میں پڑ جانا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو طلحہ ہے وہ سائٹ پر جاتا ہے اس کو روشی کو لے کے، اور روشی وہاں بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ اس عمر میں شاید بچے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کا وہ ایک میچور ایج کا بندہ ہے، وہ اسے سمجھاتا ہے، وہ اس پہ غصہ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا وہ پیار سے اسے سمجھاتا رہا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر اس کا شاؤٹنگ کرنا بنتا تھا۔ اور اگر طلحہ اس کو پہلے دن سے پسند کرتا تو لوگ کہتے کہ جی طلحہ صاحب اتنے بڑے تھے، اس چھوٹی سی لڑکی کو پسند کرنے لگے، صرف سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اس ٹائم، اس نے جسٹ ایف ایس سی کی تھی، تو ایک انٹرنی کو پسند کر رہی تھی، یہ وہ تو ظاہر ہے کہانی کو بڑھانا بھی مقصد تھا، انہوں نے صرف اس لیے کچھ اس طرح سے رکھا ہے۔ اب بہرحال اتنی زیادہ سختی کے بعد، اتنا زیادہ غصہ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کو اتنے ہی شدت سے پسند کرنے لگ جائے گا۔ اور اس بات کا ثبوت میں آپ کو اس طرح سے بھی دے سکتی ہوں کہ ہم نے دیکھا جب وہ گھر آیا تو وہ بھی ڈسٹرب تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ رات کو کس طرح سے سویا اور صوفے پہ رات کو سو گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ گھر میں خاموش ہے، اور وہ جو اس نے اس کے ساتھ کیا وہ اسے یاد کر رہا ہے، اس نے محسوس کیا کہ مجھ سے کچھ غلط ہوا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو روشی ہے وہ رو رہی ہے، اوبویسلی اس کا رونا ہی بنتا تھا، اور ایسی ظاہر ہے اس قسم کی سچویشن میں رونا تو پھر آتا ہی ہے، اور پھر رونے سے گزر کے ہی پھر محبت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جب ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا پریشان ہے، ظاہر ہے ڈائریکٹر نے یہ سین اس لیے دکھائے تاکہ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی خوش نہیں ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ بھی ہے کہ وہ اسے پسند بھی کرتا ہے، لیکن اس کی جو وجہ ہے اسے ڈانٹنے کی یا اس کی طرف اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دینے کی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے اپنے فادر کو کہ میں اس کو کیوں مشکل میں ڈالوں اپنے لیے کہ بھی وہ میرے بھتیجے کو پالے۔ اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک میچور بندہ ہے، اس کا یہ سوچنا بنتا ہے۔ اور لیکن جو لڑکی کے والدین ہیں، اس کی دادی دادا جس طرح سوچ رہے ہیں کہ اس بچی کو ڈال دیں گے ایک ایسی مشکل میں کہ وہ ایک بچے کو پالے گی چاہتے ہی، اور اپنی اولاد کی جگہ کسی اور کو اولاد کو پالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ ایک فیکٹ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کوئی بھی والدین بہت مجبور کوئی فیملی ہو تو وہ اس طرح کی رشتوں کو قبول کرتے ہیں، ادروائز لوگ ہماری سوسائٹی میں اس طرح نہیں قبول کرتے، اور بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو کسی کی ذمہ داری کو سنبھالتی ہیں خوشی خوشی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں تو اپنی ساس کو نہیں برداشت کرتی تو میاں کے بھتیجے کو کون پالتا ہے؟ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ طلحہ بھی پریشان ہے، سیویکا اسے سکھا رہی ہے دنیا کے ٹرمز کہ دنیا کیا کہتی ہے، یہ وہ اس طرح۔ بہرحال وہ سیریس ہے اور اس کی محبت کا جواب وہ محبت سے نہیں دے رہا، سیویکا دوبارہ سے ری یونین چاہتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح نہیں سوچتا۔ اصل کہانی تو یہ ہے کہ یہ جو ویلن بیچ میں آ رہا ہے کہانی کو ظاہر ہے اور آگے بڑھائے گا یہ، اور یہ جو انہوں نے ایک فیک ویڈیو بنائی ہے اس کے دوست نے، یہی وہ وجہ ہوگی جب طلحہ فیصلہ کرے گا کہ وہ روشی کی مدد کرے، یعنی عائد سلمان کی وہ مدد کرے اور اسے وہ شادی کرے، کیونکہ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہ تو اسے اپنی ماں کو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں، اور اپنا نام بھی چینج کروا رہا ہے کیونکہ ظاہر عائد سلمان اس کے نام کو جانتی ہے جو کچھ اس نے اس کے ساتھ پہلے کیا۔ اس ڈرامے میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ لڑکیوں کو آج کل یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ کا دھیان رکھیں، کیونکہ اس نے اس کی ڈیپ فیک جو ویڈیو ہے وہ بنائی اس کے دوست نے، اور اس کو بلیک میل کرے گا ظاہر ہے۔
آیت کو، اور بات تو رشتے کی کر ہے، لیکن بہرحال کہانی کیا ہوتی ہے وہ تو ہم دیکھیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد پھر تکلیفیں دیتے ہیں اور ریونج لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا غلط قسم کا سین چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ڈراموں کے ذریعے اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی کچھ شاید وہ بھی چاہ رہا ہے۔ بہرحال مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہیرو تو بہرحال طلحہ ہے، کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی خوش نصیبی کے بعد آیت کی کہ جو طلحہ کے فادر ہیں یہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کو اپنی جا کے دکھ بھی بتاتی ہے، اپنی تکلیفیں بھی بتاتی ہیں، وہ اس کی سمجھتے بھی ہیں اور دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ پوری شکایت لگاتی ہے کہ وہ مجھے اس نے گھر آنے سے بھی پابندی کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گھر میرا بھی ہے، یعنی کہ تم آ سکتی ہو، اور موہت بھی ظاہر ہے اور فادر بھی اس کے لیے پریشان ہوں گے، تو ظاہر ہے طلحہ پہ اس کی طرف وہ ہی جائے گا، اس لیے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ان دا اینڈ دونوں کی شادی ہوگی، پھر ویورس کو خوشی ملے گی، جیسے کل سے میرے دل میں اینڈ پہ ان کو دکھائی۔ اور یہ بھی بہت خوش نصیبی کے بات آیت کے لیے کہ اس کے دادا اسے اتنا پیار کرتے ہیں، اور اس کے گھر میں کوئی ایک ایسے بزرگ ہیں جہاں پہ وہ یہ باتیں بتا سکتی ہے اپنی دل کی بات، اور اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کو اس طرح کو سمجھانے والے نہیں ملتے، جس کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی، اور محبت کے دکھ کو پوری زندگی اپنے اندر پالتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ گھر میں کوئی بڑا ہونا چاہیے جہاں پہ بچے اپنی فیلنگز بتا سکیں اور کوئی ان کی رہنمائی کر سکے۔ اس آخری نوٹ کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال، اور میری نئی ویڈیو کا کریں انتظار۔